بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جانے کا غم وہ کر لے جس کا چلا گیا، ہمارے کل بھی تھی آج بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور یہ حضرات علماء تشریف فرما ہے، یہ حیات النبی کا مسئلہ ظاہر و باہر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے روضہ اقدس و انور میں حیات بخشی ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو فتاوی رضویہ سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اہل علم تو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہوگی، اہل علم نکال کے بات کر رہا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کو جو فرمایا وہی بات حق ہے اور سچ ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جو حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے سند ہے۔ کہا بالکل۔ آقا کریم فرماتے ہیں انما خلقتم للابد، یہ حدیث ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا لوگوں تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا، یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن اب تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو آپ کو بات مزید سمجھ آ جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے انسان کو پیدا کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ شارحین حدیث یہاں پہ لکھتے ہیں، اور یہ وضاحت سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے اقوال میں ملتی ہے۔ فرمایا انسان جب سے پیدا ہوا ہے نا، یہ اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سارے حضرات غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے نا، یہ اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ لوگوں نے ڈرامہ بنا لیا، وہ نہیں مار کے مٹی ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ میں کہتا تہاڈی ہونی ہے۔ اللہ دے بندیو، حدیث کچھ اور کہتی ہے، تم کچھ اور کہتے ہو۔ اللہ دا نام منو، حضور دی امت تے مہربانی کرو، انہاں نو صحیح دین دسو۔ اور یہاں پر کیا انسان کو پیدا کیا ہمیشہ کے لیے، یہ صرف اپنی جگہ بدلتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے انسان کو جب پیدا کیا تو یہ عالم ارواح میں تھا، یہ وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق۔ پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ آدم علیہ السلام کی پشت میں آ گیا، یہ وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق۔ پھر پشت جگہ بدلی، اپنے باپ کی پشت میں آ گیا، وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق۔ پھر جگہ بدلی، یہ ماں کے پیٹ میں آ گیا، وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق۔ پھر جگہ بدلی تو یہ دنیا میں آ گیا، یہاں زندہ تھا یہاں کے ماحول کے مطابق۔ پھر جگہ بدلے گا، یہ قبر میں جائے گا، وہاں زندہ ہوگا وہاں کے ماحول کے مطابق۔ اگلی بات پھر جگہ بدلے گا، یہ حشر میں آئے گا، وہاں زندہ ہوگا وہاں کے ماحول کے مطابق۔ اور پھر اگر حضور کا سچا عاشق ہوا پھر جگہ بدلے گا اور جنت میں جائے گا، وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق۔ زندہ باد زندہ باد۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا ہے۔ جب تک نہیں تھا تو کہا، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فرمایا ایک وقت تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور جب ہے تو ہے۔ توجہ نہیں فرمایا، جب نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اور جب ہے تو ہے۔ اب انسان جگہ بدل رہا ہے۔ لوگ کا نواں ڈرامہ بنا کڑیا جناب، موت کو اسی لیے تو انتقال کہتے ہیں۔ اور آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفر، چینج۔ میری بات نہیں سمجھ سکے نا آپ حضرات۔ ٹرانسفر اینڈ چینج، اس نے یہاں سے اس کے تھا اس کا ہو گیا، ادھر تھا ادھر ہو گیا، بس یہ بات ہے۔ چینج، بس پہلے وہ اس جہاں میں تھا اب اس جہاں میں، پہلے دنیا میں زندہ تھا اب وہ عالم برزخ میں زندہ ہے، زندہ یہاں بھی تھا وہاں بھی ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو سوالوں کا جواب کون دیتا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میرے حبیب نے یہ کیوں فرمایا جب بھی قبرستان جاتے ہو تو چل کے یہ کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ویچی کوئی شہ نہیں تے مٹی دیاں ٹھیریاں نو کہیں دے ہو۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے ہی کچھ نہیں تو کو سانو بھی دسو سرکار کیڑے کمی پا چھڑیا جے امت نو۔ اس واسطے خدا را مہربانی فرمائے، انسان اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو جب عام انسان کی یہ حال ہے تو جو ہر قبر میں تشریف لاتا ہے ان کے بارے میں پھر کیا نظریہ ہوگا؟ تو پھر میں نے کہا ان کے بارے میں وہی نظریہ رکھ جو بریلی کے غیرت مند بابے نے دیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں بھی 2 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی قسمیں؟
حالانکہ پڑھنے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے اور آپ کو سبق سنانے کے لیے بتاؤں، قسم ایک مرتبہ یہ ایک موقع پر اٹھائی جا سکتی ہے، ایک سے زائد مرتبہ میں اگر قسم اٹھاؤں نا تو وہ لغو کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ محفل میلاد بہت اچھی چیز ہے، قسم والی گل اچھی چیز ہے، محفل میلاد قسم والی اچھی چیز ہے، قسم والی گل ہے محفل، اور تسی کہنا یار ایک باری قسم چک لا، ایک باری بھی تو قسم ہی ہے نا۔ اور فقہا کے نزدیک اگر ایک بات کے لیے 3-4 قسمیں اٹھائی جائیں، پہلی قسم منعقد ہوتی ہے اور باقی ساری لغو کہلاتی ہیں، وہ نہیں بولنی چاہیے، ایک باری ہو گئی بس ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت جیسا عالم ہو جو کہ 150 سے زیادہ علوم کا ماہر ہے، 1000 سے زیادہ کتابوں کا لکھاری ہے، اور یہ وہ محدث ہے کہ جو مکے میں تھا علم غیب پہ اعتراض ہوا 8 گھنٹے آج کتاب لکھ کے آؤ ماری، اتنا بڑا محدث ہے۔ اب 2 قسمیں اٹھا گیا، بظاہر تو یہ اعتراض ہوتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، گل کوئی یہ قسمہ 2 نے، پہلی تو قسم ہوئی، دوسری کیا ہے؟ پہلی تو قسم ہے، دوسری کیا ہے؟ اب اس کا جواب بھی سنو، کہنے لگے میں احمد رضا، میں کوئی عام بندہ تھا کوئی نہیں نا، میں نے جو 2 قسمیں اٹھائی ہیں نا بات ایک ہے، محل جدا ہے۔ اب آپ کہیں کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت نے جو پہلی قسم اٹھائی تھی نا وہ قرآن و حدیث کے دلائل پڑھنے کے بعد قسم اٹھائی، یا رسول اللہ قرآن بھی پڑھے حدیث بھی پڑھے، میں قسم چوک کے کہنا اے دلائل مینوں مطمئن کر گئے، میں قسم چوک کے کہنا تسی زندہ ہو۔ پہلی قسم جو تھی اس کا محل قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، تب کہا آپ زندہ ہیں، اور دوسری قسم جب جالیوں کے سامنے بیٹھے اور مصطفیٰ نے دیدار کروایا نا تو فرمایا اکھیں دیکھیا تو پھر میں قسم چکی بیٹھا تسی زندہ ہو۔ قسمیں بھی 2 ہیں، محل بھی 2 ہیں۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی احباب کو؟ گرامی قدر حضرات یہ احمد رضا ہے، سمجھ آئی نا؟ محل بھی 2 ہیں اور قسمیں بھی 2 ہیں، اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 2 قسمیں، تو زندہ ہے واللہ، تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ نعرہ تکبیر۔ ساتھ یا ہماری تربیت ہو گئی کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، تو اب تیرا چورن تو نہیں بکنے والا اس بازار میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے یہ کوئی نہ ہمیں کہے کہ آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ بندے دا پتر بان، تو بھی تو کلمہ پڑھیا، جان دا غم تو کر لے، آنے کی خوشی ہم کر لیتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں یار، محبوب کریم علیہ السلام کی یہ آمد طیبہ ہے،